السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 17۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یونس کی گرفتاری کے بعد قاضی لیس کے پاس اس کے قصر میں پہنچ گیا۔ یہاں کا منظر بڑا سوگوار اور ہولناک تھا۔ ابھی تک میت قصر ہی میں رکھی تھی، آخری رسوم میں شریک ہونے والے جمع ہو رہے تھے۔ انہوں نے قاضی کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر احترام کیا۔ لیس بھی قاضی کو قصر میں آیا ہوا دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا اور اسے نہایت ادب و احترام سے ایک کمرے میں بٹھا کر پوچھا، قاضی محترم، کیا قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ قاضی نے رکت سے جواب دیا، قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے اس کی کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ لیس اور قاضی کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ قاضی قصر کی مالیت اور قصر میں موجود چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگاتا رہا۔ اس کو یونس پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ اس نے لیس سے کہا، نوجوان، میں بیوہ کی بچی سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں، کیا تو اس سے ملوانا پسند کرے گا؟ لیس نے جواب دیا، مجھے کوئی تعامل نہیں، ویسے انان کا برا حال ہے۔ قاضی کی خواہش پر انان کو وہیں بلوا لیا گیا۔ قاضی نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا، بیٹی، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا میں شرمندہ ہوں۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کی تلافی ہو سکتی ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ انان سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لیس نے تسلیاں دی، لیکن تسلیوں سے اس کے غم میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ قاضی نے لیس سے کہا، تو نے یونس کو اپنا بھائی بنا کر سخت غلطی کی تھی۔ اب میں اس کی تلافی اس طرح کر سکتا ہوں کہ یونس کی جگہ تجھ کو اپنا بیٹا بنا لوں۔ انان کی سسکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ لیس نے قاضی کی بات پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ موقع خوش ہونے کا نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، یونس کا کیا ہوگا؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ خنسا بھی آ گئی۔ قاضی نے اس حسین و جمیل کنیز کو دیکھا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ لیس نے جواب دیا، میری محبوبہ بھی ہے اور کنیز بھی۔ قاضی نے جواب دیا، خوب، ماشاءاللہ، خدا نے کیا چیز بنائی ہے۔ میت اٹھی تو گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ماں کی موت کے بعد پہلی رات بڑی افسردہ اور سوگوار محسوس ہوئی۔ اس رات تنہائی میں لیس کو اپنی وہ دعا یاد آئی جس میں اس نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ وہ کسی طرح یونس سے نجات دلا دے اور انان کو اس سے وابستہ کر دے۔ اس کی وہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ خدا نے اسے یونس کے شر سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی تھی، اور اس پر یہ واجب ہو گیا تھا کہ وہ پہلے حج شکرانہ ادا کرے اور 100 فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائے، اس کے بعد انان سے شادی کرے۔ لیکن اس منت کا خنسا یا انان کو کوئی علم نہیں تھا۔ چنانچہ خنسا نے اس رات لیس سے درخواست کی کہ اب وقت آ گیا ہے، تو مجھے آزاد کر کے دلہن بنا لے۔ لیس نے جواب دیا، اب تو راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اس لیے میں تجھے دلہن بنا لوں گا، لیکن اگر تو اجازت دے اور پسند کرے تو یہ کام انان سے شادی کر لینے کے بعد انجام دوں۔ خنسا نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ انان سے شادی کرنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، جب چاہے کر لے۔ خنسا اور لیس نے وہ رات بڑے سکون سے گزاری۔ صبح ہی صبح قاضی کے پاس چلا گیا، کیونکہ قاضی نے اسے بلایا تھا۔ قاضی کے محل کا تمطراق اور شان و شوکت دیکھ کر لیس پر بڑا اثر ہوا۔ عموماً قاضی سے ملنے کے لیے لوگوں کو زحمت اور انتظار سے دوچار ہونا پڑتا تھا، لیکن لیس نے اپنی آمد کی جیسے ہی اندر اطلاع بھجوائی، اسے فوراً بلا لیا گیا۔ اس وقت تک قاضی بستر سے نہیں نکلا تھا۔ لیس کو قاضی بھی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ قاضی نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا، تو آ گیا، اچھا کیا، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لیس نے جواب دیا، اس سانے نے کنبے کے ہر فرد کو نیم جان کر دیا ہے۔ ابھی میرا دل تو نہیں چاہتا آپ کے پاس آنے کو، لیکن میں نے سوچا کہ اس غم کی پوری زندگی پڑی ہے، اس لیے جو کام کرنے ہیں ان کو التوا میں ڈالنا ٹھیک نہیں۔ قاضی نے نظریں نیچے رکھی، بولا، تو بڑا سمجھدار نوجوان ہے، کاش تو میرا بیٹا ہوتا تو میں بے حد خوش ہوتا، لیکن خیر، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیس نے پوچھا، یونس کا کیا ہوا؟ قاضی نے جواب دیا، یونس نے جو کچھ کیا اس کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا ہے۔ عزت دولہ نے مجھے بلوا لیا، مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ تیرے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا ہے؟ میں نے پوری تفصیل بتا دی، جس پر عزت دولہ نے رائے دی کہ یہ مقدمہ میں کروں گا، کیونکہ تو یونس کا باپ ہے، اس لیے صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اس پر میں نے یہ جواب دیا کہ اس مقدمے کا صحیح فیصلہ تو میں ہی کروں گا، اور بغداد والوں کو دکھا دوں گا کہ ایک دیانتدار اور منصف مزاج قاضی کو کیسا ہونا چاہیے۔ لیس نے کہا، مجھے بھی آپ سے یہی امید ہے۔ قاضی نے پوچھا، تو شادی کب کر رہا ہے؟ لیس نے جواب دیا، قاضی محترم، میں شادی بھی کر لوں گا، لیکن ابھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی منت کا سرسری طور پر ذکر کیا، کہا، اب جب تک میں 200 فقراء اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاؤں گا اور شکرانے کا حج نہیں کروں گا، شادی نہیں کر سکوں گا۔ قاضی نے کہا، تو یہ کام مشکل تو نہیں؟ جیسا کہ میں تجھ سے کہہ چکا ہوں کہ یونس کے بعد میں تو اپنا بیٹا بنانے پر تیار ہوں۔ آج سے تو میرا بیٹا ہے، میرے لائق کوئی کام ہو تو پس و پیش کے بغیر کہہ سکتا ہے۔ لیس نے سوچتے ہوئے کہا، میرا ایک ہی کام آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں،
جس کا اظہار میں چند دنوں بعد کروں گا۔ قاضی اٹھ کر بیٹھ کے بولا، میں نے تجھ سے کہہ تو دیا کہ تو پسو پیش سے کام نہ لے۔ میں نے تجھے بیٹا یوں ہی نہیں کہہ دیا، میں عملاً بھی ثابت کر دوں گا کہ میں تیرا باپ ہوں اور تو میرا بیٹا۔ لیس قاضی کے پرخلوص جذبات اور دل کو موہ لینے والی پیشکش پر بہت متاثر ہوا، بولا، اگر آپ کی یہ پیشکش پرخلوص اور سنجیدہ ہے تو پھر آپ واقعی میری مدد کریں۔ قاضی کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک آ گئی تھی، جلدی جلدی بولا، میں نے کہہ تو دیا کہ اپنے کسی بھی معاملے میں پسو پیش نہ رکھ اور اپنا سارا دکھ درد مجھ سے بیان کر دے۔ لیس نے جواب دیا، میں حج کرنے جاؤں گا، اپنے ساتھ خنسا کو تو لے جا سکتا ہوں لیکن انان کو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہ ابھی میری کچھ بھی نہیں ہے۔ میں برابر یہی سوچ رہا ہوں کہ اس کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں۔ اب ان حالات میں آپ میری سرپرستی پر آمادہ ہو گئے ہیں اور پورے شہر میں امانت اور دیانت میں آپ کا کوئی جواب نہیں، اس لیے اگر میں انان کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں تو کوئی حرج نہیں۔ قاضی نے جلدی جلدی جواب دیا، بالکل بالکل، تو مجھ پر اعتماد کر سکتا ہے۔ لیس نے مزید کہا، اور یہ کہ میں اپنا مال و زر بھی آپ ہی کے پاس رکھوا دوں گا، کیونکہ اس کو کہاں اپنے ساتھ لیے سفر کروں گا۔ قاضی نے فراخ دلی سے جواب دیا، عزیز جان، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہہ تو دیا کہ میں تیری سرپرستی قبول کرتا ہوں، تو مجھ پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خنسا کو بھی یہیں چھوڑ جا، اسے کہاں لیے پھرے گا؟ لیس نے کہا، نہیں، میں خنسا کو تو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ قاضی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مال و زر اور انان کے بعد بھی ایک مسئلہ باقی رہتا ہے، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ لیس نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ قاضی نے جواب دیا، مال و زر اور انان کے بعد تیرے قصر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ لیس نے کہا، آپ نے بالکل صحیح سوچا، واقعی اس قصر کا کیا بنے گا اور اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ قاضی نے جواب دیا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ قصر کو بیچ کر مال و زر میں تبدیل کر لیا جائے اور مال و زر کا امین میں بن سکتا ہوں۔ لیس نے تردد سے کہا، جب واپس آؤں گا تو کہاں رہوں گا؟ قاضی نے جواب دیا، میرے پاس، میرے قصر میں، اور اگر علیحدہ قصر کی ضرورت محسوس ہو تو دوسرا خرید لینا۔ لیس قاضی سے متفق ہو گیا، دونوں میں دوسرے کئی امور پر بھی باتیں ہوئی اور چند گھنٹوں میں وہ دونوں اتنے بے تکلف اور ایک ہو گئے کہ واقعی دونوں باپ بیٹے معلوم ہونے لگے۔ آخر میں قاضی نے پوچھا، تو حج کے لیے کب روانہ ہوگا؟ لیس نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یونس کے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد میں حج کے لیے منصوبہ بناؤں گا۔ قاضی نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس مقدمے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، خلیفہ کا نائب عزت الدولہ بھی اس میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا کہ یونس کے باپ کے روبرو قاتل کی حیثیت سے کھڑا کر دیا جاتا اور قاضی اس پر نظر ڈالے بغیر اپنی کارروائی میں مشغول رہتا۔ آخر قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر مقتول کے ورثہ دیت کے عوض قاتل کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو تو قاتل اور مقتول کے ورثہ معاملات کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیت سے معاملہ طے نہیں پاتا تو پھر قاتل کو سزائے موت دے دی جائے۔ یونس چیخا، میری دیت کون دے گا؟ قاضی نے کوئی جواب دیے بغیر عدالت سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ یونس نے سپاہیوں سے کہا، لوگوں، میرے باپ کو بلاؤ تاکہ وہ لیس سے دیت کی رقم طے کرے اور مجھے رہائی ملے۔ جب قاضی کو اس کا علم ہو تو اس نے جواب میں کہلوا دیا، میں اس کو پہلے ہی آگ کر چکا ہوں، اس لیے میں دیت کا معاملہ کیوں طے کروں؟ یونس پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا، او ظالم انسان، میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، تو قاضی یا میرا باپ نہیں، ایک ظالم اور سفاک انسان ہے، اور مکافات عمل میں تو بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ فیصلے کی پورے بغداد میں دھوم مچ گئی۔ عزت الدولہ نے قاضی کو گھر آ کر اس کی داد دی کہ قاضی کو اتنا ہی دیانتدار اور منصف ہونا چاہیے۔ لیس نے سکون کی سانس لی، خنسا بھی مطمئن ہوئی، اور انان کے دل سے اپنی ماں کی یاد ایک بار پھر ہوک سی نکلی۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔